اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 اور 120۔ چلیے تجوید دیتے ہیں۔ انا بالکل سیدھی آواز، ناک میں نہیں جانی، انا نہیں، کیا ہے اور مادہ اوپر۔ انا ارسلناک، ادھر بھی نا کا نہیں ہے، ارسلنا کا نہیں ہے، کیا ہے ارسلناک۔ ناک میں آواز لینی، بلا وجہ گناہ کرنا حرام ہے، اس لیے اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ دونوں نون الف نا جو ہے بغیر گناہ کے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اب یہ بشیرا ہوا، یہ ادغام یرملون باگنہ کا قاعدہ ہو گیا۔ نذیرا ہوا، یہ بھی ادغام یرملون باگنہ کا قاعدہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے یہاں وقف کر لینا ہے تو وقف کریں گے تو پھر نذیرا ہو جائے گا، لیکن یہ لا کی علامت ہے کہ وقف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وقف نہ کریں، اس لیے اس کو ملا کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے اور آپ کو وقف کرنا ضروری ہے، سانس لینا ہے، تو پھر آپ اس طرح سے وقف کر لیں گے، نذیرا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا لا پورا لا نہیں ہے، ولا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ ولا۔ اگر ولا کہیں گی تو معنی اپوزٹ، کہ ضرور، اور اس کا معنی ہے نہیں۔ تسألو حمزہ کی آواز پوری، تسألو نہیں، تسألو سین سے سیٹی، عن عین حرف ہلکی بست حلق سے، عن اصحاب الجحیم، عن اصحاب، یہ کون سا قاعدہ؟ اظہار کا۔ اس میں آپ نے نون کو ظاہر کر کے جلدی سے پڑھ دینا ہے، کیونکہ الف حرف ہلکی آ گیا نون ساکن کے بعد۔ عن اصحاب الجحیم ولن ترضى، یہ نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، یہ اخفاء کا قاعدہ۔ عنک الیہود، یہ بھی اخفاء کا قاعدہ۔ ولن نصارى، دونوں الف ایک جتنے ہیں، سواد کا بھی اور را کا۔ نصارى حتی، یہ بھی ایک جیسی آوازیں ہیں سارے الف، یہ الف ہے نا کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہے، سب کی آوازیں ایک جتنی۔ تتبع، لیکن یہ دیکھیں یہ ٹیڑھی زبر ہے، ان کی آوازیں اس سے آدھی آدھی ہیں۔ حتی، اس کی پوری آواز تھی تتبع ملتہم، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اب یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، صرف دال کے اوپر الف پڑھا جائے گا۔ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اہواءہم بعد، ہاں جی یہ ہے ادغام شفوی۔ اہواءہم بعد الذی، اس میم کے آپ نے تھوڑی سی دیر لگانی ہے، پھر بعد آ کرنی ہے، دونوں حروف شفوی ہیں، اگر ہم بعد کہیں گی تو وہ ایک نہ ایک ادا ہونے سے رہ جائے۔ اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، یہاں پر بھی آپ وقف نہ کریں، اگر آپ کا سانس باقی ہے تو پھر علمی مالکہ کہیں، اور اگر سانس لینے کی ضرورت ہے تو پھر آپ علم کہہ لیں، اس کی زیر کو ختم کر دیں اور سانس لے لیں۔ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ من اللہ، اللہ کلام پر پڑھا جائے گا، من ولی، من و ادغام یرملون باگنہ، ولی و ادغام یرملون باگنہ، ولا نصیر۔ آ جائیے جی ترجمے کی طرف آئیں۔ اچھا، انا، یہ ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، کس کے لیے؟ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اپنے لیے، کہ میں نے، بے شک ہم نے، اللہ اپنے لیے ہمیشہ انا یا انا کا لفظ، ہم نے، ارسلنا کا بھیجا تمہیں، ہم نے، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحقی، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبریاں سناتا، و نذیرن اور ڈر سناتا، خوشخبریاں سناتا اور ڈر سناتا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ولا اور نہیں، تسأل آپ سے سوال کیا جائے گا، عن کے متعلق، اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے متعلق،
یہاں پہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پیچھے دیکھیں کہ پیچھے کیا بات چل رہی تھی، یہ چل رہی تھی کہ وہ کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں نہیں نشانیاں ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہمارے اوپر نشانیاں کیوں نہیں اترتی. تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ پچھلے لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے. ان دونوں کے ان کے یہ جو اس وقت کے کفار مکہ اور پچھلے جو سابق انبیاء کی امتیں تھیں ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر نشانی جو ہے وہ واضح کر دیا. اگر یہ خدا کو پہچاننا چاہیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نشانی سے بھی پہچان سکتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ گدھے کے سر پہ سینگ والی بات ہے کہ یہ مانیں گے نہیں. اور بے شمار نشانیاں، یہ قرآن جو ہے یہ بذات خود سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا، اس سے پہلے وہ کبھی کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور وہ یک اتنا فصیح و بلیغ کلام کہنا شروع ہو گئے. کیا یہ چھوٹی نشانی تھی؟ لیکن انہوں نے ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا. اس لیے اللہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے کہ میں نے تو آپ کو جو متقی ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری، اور جو نہیں ڈریں گے کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کا ڈراوا، یہ چیزیں بتانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ متقیوں کو خوشخبریاں دیں اور جو کافر ہیں ان کو ڈرائیں کہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اور لیکن آپ سے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ کے بارے میں یہ جو اصحاب جحیم ہے نا، یہ جو دوزخ میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ حریص تھے کہ میری امت ساری کی ساری جو ہے وہ بخشی جائے، بلکہ ساری انسانیت کے متعلق آپ حریص تھے کہ کوئی بھی بندہ دوزخ میں نہ جائے، کم از کم میری تعلیمات کے آنے کے بعد آپ کوئی دوزخ میں نہ جائے. لیکن وہ جب وہ نہیں لوگ مان رہے تھے تو پھر اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ولن ترضا، ہاں جی آگے چلیں، ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. پھر وہی بات ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو پھر تم جنت میں جا سکو گے. اب اللہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ لن ترضا، آپ سے انہوں نے راضی نہیں ہونا، عن کا آپ سے، الیہود ولا النصارى، نہ یہودیوں نے نصرانیوں نے، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع کر لیں، ان کی قوم کا، ان کی ملت کا، ان کے دین کا اتباع کریں. یعنی یا یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں گے، اس وقت تک وہ آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، نہ آپ کو آرام سے زندگی گزارنے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کبھی بھی ان کے ماتحت، ان کے اتباع میں، ان کے دین کو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا پیشوا نہیں بنائیں گے. قل، آپ ان سے کہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، آپ نے ان سے کیا کہنا ہے؟ قل، آپ ان سے کہیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے تھی. یعنی اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں ہے. میں نے ہزار جو ہے وہ کر چھوڑے طریقے آپ کو ہدایت دینے کے ہر طرح سے، لیکن آپ لوگوں کو ہدایت نہیں آئی. تو ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگی. اگر اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو میری کوئی مسائی، میری کوئی جو ہے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب یہ خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع ہی نہیں تھی وہ کبھی ان کے ماتحتی میں آئیں گے اور ان کی تبعیت کریں گے اور ان کا اتباع کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے. لیکن یہ حکم جو ہے وہ امت کے لیے، ہمارے لیے. اور لا، اگر ان اتبعت، آپ نے اتباع کر لیا، آپ پیچھے چل پڑے، اہواءہم، ان کی خواہشوں کے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم یہود و نصارہ کی نقالی میں اپنا وقت اور عمر برباد کیے جا رہے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو، نہ اس کی اتباع کے پیچھے لگتے ہیں، نہ اپنے نبی کی بشارتوں اور انذار کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ کی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود. یہ اقبال کیا کہ گیا ہمارے لیے کہ تم تو یہود و ہنود کی نقالی میں ہو، شکلیں ان کی طرح کی، داڑیاں ان کی طرح کی، لباس ان کی طرح کے، تو تم تو ان کی اتباع کر رہے ہو. تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارے لیے نہ کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست. ولی دوست کو کہتے ہیں، نصیر مددگار کو کہتے ہیں. پھر کوئی دوست، کوئی مددگار، اللہ اس کا دوست نہیں ہوگا جو یہود و نصارہ کی نقالی کرے گا. وما علینا الا البلاغ.